السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کل خاص طور سے نوجوان نسل دین سے جو نابلد ہونے کی وجہ سے، وہ دین سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے دین سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ کسی کو بھی وہ اپنا سکن میں اور لمحے میں شیخ سمجھ لیتے ہیں، اور کسی کو جو شیخ ہوتے ہیں ان کی شان میں گستاخی اور ان کی شان میں نازیبہ کلمات بھی اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں ان کے تعلق سے۔ آج کل ایک جو فتنہ ہے، اور اس فتنہ کو بہت ہی زیادہ نوجوان نسل ہی قبول کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نوجوان نسل دین سے ناآشنا ہی ہونے کی وجہ سے اور کتابوں سے دور ہونے کی وجہ سے، اولیاء کرام اور بزرگان دین سے دور ہونے کی وجہ سے آج کا یہ جو نیا فتنہ ہے، جسے ہم انجینئر مرزا کے نام سے جانتے ہیں، یہ صرف اور صرف نوجوان نسل اس فتنہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اس فتنہ سے متاثر ہونے کی بنیاد پر گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اگرچہ کسی مدرسہ سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن مدرسہ میں دین نہیں پڑھائی جاتی ہے، دین کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، وہاں تو فرقے کی تعلیم ہوتی ہے، دین تو صرف ہم دیتے ہیں، دین کی تعلیم تو صرف ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ شخص کیسے گمراہ ہے، اور یہ شخص کیوں گمراہ ہیں، اور یہ شخص خود بھی تو گمراہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی بات کو حرف آخر مانتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں، تو یقین مانیے کہ وہ اس شخص کے ساتھ گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خود کو بھی گمراہیت میں ڈھکیل رہے ہیں، کیونکہ وہ جس شخص کی بات کو سن کر کے فالو کر رہا ہے، وہ شخص کیا ہے، گمراہ ہے، اور گمراہ کو فالو کرنا سمجھیے کہ گمراہیت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج سمجھ سکتے ہیں اس کی جیتا اور جاگتا مثال انجینئر مرزا علی ہے، جو خود اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، بہت بڑا دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ خود تو گمراہ ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی اپنی گمراہیت سے متاثر کرتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اپنی بات کا معیار قرآن اور حدیث، وہ بھی حدیث کی بخاری اور مسلم پر معیار رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہے وہ قرآن اور حدیث کے معیار کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی شریعت اور مذہب اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی نظریات اور عقائد ہیں، وہ کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث سے ہی نکلتے ہیں اور وہیں سے متفرع ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شخص کتنی چالاکی سے اور کتنی چالاکی سے اپنی باتوں کو رکھتا ہے، اور ان کی باتوں کو لوگ بہت ہی زیادہ غور سے سنتے ہیں، اور ان کی باتوں پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج نوجوان طبقہ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر کے کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گمراہ کر لیے ہوتے ہیں۔ ناظرین، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم میں دین حاصل کرنا، یہ بات صحیح ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو شخص 10 سال 12 سال 8 سال طلب علم کے لیے کسی مدرسے میں اپنے آپ کو رکھا ہو، کیا وہ شخص زیادہ دین کو سمجھتا ہے، یا صرف اردو کی کچھ کتابوں کو پڑھ کر کے، اردو کے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر کے، ترجمہ قرآن کا مطالعہ کر کے، حدیث کے جو تراجم ہیں انہیں مطالعہ کر کے اپنے آپ کو محدث یا فقہا کی صف میں اپنے آپ کو پانا یا سمجھنا، یہ کتنی بڑی حماقت والی بات ہے۔ تو یہی ہے مرزا علی کی حماقت، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس دور کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا جانکار دین کا سمجھتا ہے۔ تو ناظرین، میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور
آپ کے لیے کام چھوڑ دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سے انجینئر مرزا کی حماقت اور گمراہی سے نوجوان طبقہ بچے اور آپ کے توسط سے بھی بچے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ واللہ عالم بالصواب۔